اگر نماز پڑھنے کے بعد یہ دو نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ لو اللہ ناراض ہے۔ نمازیوں ہوشیار ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچے اور پکے مومنوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کی تمام ساعات و لمحات اپنے خالق و پروردگار کی رضا جوئی کی نظر کر دیتے ہیں۔ انہیں ہر آن اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں اس کی ذات سے ایسا فعل صادر نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے اور اس کے غیظ و غضب کو دعوت دے، کیونکہ انہیں اس بات کا کامل اذعان حاصل ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد حاصل بجز اس کے کوئی نہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو جائے، کہ کامیابی و کامرانی کا سارا مدار اسی کی رضامندی پر ہے۔ چنانچہ وہ اپنا ہر قدم نہایت احتیاط اور پھونک پھونک کر اٹھاتے ہیں تاکہ مرضی رب کے خلاف کوئی عمل سرزد نہ ہو، اور عبادت و ریاضت و طاعت و فرما برداری میں نہایت جان فشانی کا مظاہرہ کرتے ہیں تاکہ اس کی خوشنودی میسر ہو جائے۔ ان صفات کے حامل مسلمان کامیاب ضرور ہیں لیکن نایاب نہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی زندگی کو مشعل راہ بنائیں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر یہ اعلیٰ صفات کس طرح پیدا ہوں گی اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کیسے حاصل ہوگی؟ ہمیں اتنی بات تو معلوم ہے کہ مولا کی رضامندی دنیا و آخرت کی سعادت مندی کی ضامن ہے اور اس کی ناراضگی دونوں جہاں کے خسارے کا سبب ہے، لیکن ہمیں اس بات کا ادراک نہیں کہ ہمارا خالق ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ چنانچہ اسی کے پیش نظر ہم اس تحریر میں بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانیاں کیا کیا ہیں، کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانیوں سے واقف ہو جائیں گے تو جب ہی ہماری زندگی میں وہ نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی تو ہم فوراً سنبھل جائیں گے اور توبہ و انابت کے ذریعے اس کی رضامندی کی جستجو میں لگ جائیں گے۔ حقیقی بات تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضگی کا علم ہی نہیں ہو سکتا۔ البتہ علماء اسلام نے کچھ ایسی علامتیں اور نشانیاں بیان کی ہیں جن کا ظہور اگر ہونے لگے تو فوراً ہوش میں آ جانا چاہیے اور رجوع و انابت، توبہ و استغفار اور عبادات و اطاعت میں مستعدی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ علامتیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پر دلالت کرتی ہیں۔ قساوت و قلبی کا مطلب یہ ہے کہ انسان انتہائی سخت مزاجی، سنگ دلی اور کٹھور پن کا شکار ہو جائے اور رحم دلی، نرم مزاجی اس کی طبیعت میں باقی نہ رہے۔ دل کے اندر سختی اور بے رحمی معاصی اور ذنوب پر جری ہو جانے اور مسلسل گناہوں پر اصرار کرنے کے باعث پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ انسان بڑے بڑے گناہوں کو بھی بلا خوف و خطر اور بے حیائی سے انجام دینا شروع کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے گناہوں پر مصر ہو جانا اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دینا ہے، چنانچہ حق تعالیٰ شانہ ایسے نافرمان بندوں کے دل سخت کر دیتے ہیں۔ چنانچہ تابعی مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دل کا سخت ہو جانا گناہ گار کے حق میں سزا ہے اور دل سے رحم کا مادہ نکل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خفا ہوتے ہیں تو اس سے نعمتوں پر شکر اور آزمائشوں پر صبر کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ وہ ہر لمحہ بے چینی و اضطراب، فکر و الم اور بے کلی و بیتابی میں مبتلا رہتا ہے۔ مال و زر کی بہتات اور آسائش و راحت کے اسباب کی فراوانی کے باوجود بھی اس کے اندر قناعت و صبر کی صفت پیدا نہیں ہوتی، اور جس بندے کو حق تعالی شانہ کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے وہ اپنے معمولی اور محدود سرمایہ میں بھی صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزار لیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، مصیبت کی گھڑی ہو یا پھر راحت کا موقع ہو، وہ ہر وقت قضاء و قدر کو بجان و دل تسلیم کرتا ہے اور زبان کو آلودہ شکوہ نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق کے تئیں جو گمان و خیال کرتا ہے، خالق اسی کے مطابق بندے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ یعنی بندہ اگر خالق سے بہرحال راضی ہے تو یہ بندے سے خالق کے راضی ہونے کی علامات ہیں۔ اسی طرح اگر خالق کے فیصلوں سے ناخوش ہیں تو یہ خالق کی ناراضگی کی نشانی ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، یعنی میرا معاملہ بندے کے ساتھ ویسا ہوتا ہے جیسا بندے کا گمان میرے متعلق ہوتا ہے، اور جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جو انسان مصیبت و نافرمانی میں ہر دم ڈوبا رہتا ہے، احکامات الہی کی ادائیگی میں غفلت و بے اعتنائی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کے باوجود اس کے پاس آسائشوں اور راحتوں کی فراوانی اور دولت و ثروت کی ریل پیل ہے، تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس پر اللہ تعالی ناراض ہیں، اور یہ سامان عیش و نشاط
در حقیقت اس وجہ سے ہے تاکہ وہ دنیا میں عیش کوشی کی غفلت میں سوتا رہے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی بھی حصہ نہ رہے۔ جیسا کہ حق تعالی شانہ نے ایسے سرکشوں اور نافرمانوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اور کافر عیش کوشی میں مبتلا ہیں اور جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، جاتی ہیں اور اپنے خالق مالک کو فراموش کر کے بیٹھتا ہے، مسلسل گناہوں میں ملوث رہتا ہے اور توبہ و انابت کا خیال تک اس کے دل میں نہیں آتا۔ تو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر ناراض ہیں، کیونکہ جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو بندے سے توبہ کی توفیق کو چھین لیتے ہیں اور اسے معصیت کی وادیوں میں بھٹکتا چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ خود اس کا فرمان ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے خود انہیں اس کی ذات سے غافل کر دیا۔ یہی لوگ فاسق ہیں، یعنی جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور احکامات کو فراموش کر بیٹھتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کو اس قدر غفلت میں ڈال دیتے ہیں کہ انہیں توفیق توبہ میسر نہیں ہوتی ہے، اور اسی غفلت کی حالت میں معاصی و ذنوب کا بار گرا سر پر اٹھائے آخرت کی طرف اپنے اعمال کی سزا پانے چل پڑتا ہے۔ اب ذرا ایک مومن کی حیثیت سے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا اور اپنی زندگی کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانیاں ہماری زندگی میں ظہور پذیر تو نہیں ہو رہی ہیں، اور ہم سے ہمارا پروردگار ناراض تو نہیں ہے۔ اگر یہ نشانیاں ظاہر نہ ہوں تب بھی ہمیں ہر آن اس کی رضا جوئی اور خوشنودی کی جستجو میں مگن رہنا چاہیے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ میرے ناراض ہونے کی پہلی نشانی جب میں کسی قوم پہ ناراض ہوتا ہوں تو میں بے وقت بارشیں برساتا ہوں، اور جب بے وقت بارشیں برستی ہیں تو فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، جب فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں تب ملک میں غربت پھیل جاتی ہے۔ موسیٰ میرے ناراض ہونے کی دوسری نشانی پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ میرے ناراض ہونے کی تیسری نشانی موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو حکومت بے وقوفوں کو دے دیتا ہوں، حکومت نااہلوں کو دے دیتا ہوں، اور نااہل لوگ بے وقوف لوگ کسی بھی قوم کے اوپر ویسے ہی عذاب ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راضی ہو جانے کی نشانیاں۔ سب سے پہلی نشانی، اللہ پاک جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین سے جوڑ دیتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتے ہیں جس طرح رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک دنیا اس کو بھی دیتے ہیں جو اللہ پاک کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ پاک دین کی سمجھ صرف اسے دیتے ہیں جو اللہ پاک کا محبوب ہوتا ہے۔ عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ پاک کی محبت، اللہ کے ذکر سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اسے بہت پیارا بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جسے اپنا بناتے ہیں تو پھر اس پر تھوڑی سی آزمائش بھی ڈالتے ہیں، یعنی اللہ پاک دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی راضی کریں گے، اور جو اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، پھر مجھے بخار کیوں آ گیا ہے، میں تو دین کا کاربند ہوں، پھر مجھے کیوں فکر ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح سے لگی ہے یا نہیں۔ بس اللہ نے بھی مجھے آزمایا تھا۔ اس کے بعد یہی وہ غلام تھا جس کا رنگ بھی کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔
मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि ये कौन है? जवाब मिला कि ये बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जो आपके आगे चल रहे हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो? हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आपने ही तो फरमाया था कि हर वक्त बावुज़ू रहना, तो मैं हर वक्त वज़ू की हालत में रहता हूँ और जब भी मैं बेवुज़ू होता हूँ तो उसी वक्त नया वज़ू कर लेता हूँ, और जब वज़ू करता हूँ तो तब 2 रकात नमाज भी पढ़ लेता हूँ। चलते ज़मीन पर हैं और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। तो आजमाइश अल्लाह पाक की मोहब्बत की दूसरी निशानी है। इसलिए अगर कोई फ़िक्र या परेशानी में हो, उसका ये मतलब नहीं होता कि पता नहीं कि मुझे क्या हो गया है। अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही आज़माता है। तीसरी निशानी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत निशानी है। अल्लाह पाक जब किसी बंदे से महब्बत करते हैं तो उसकी तरफ खूबसूरत बदलाव लाते हैं। हदीस में आता है कि जब अल्लाह पाक किसी से महब्बत करते हैं तो अल्लाह पाक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं, इसके बाद आसमानों में ज़लज़ला आ जाता है, सब फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं, और फिर जब अल्लाह के हुक्म से सब होश में आते हैं तो सबसे पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इजाज़त होती है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं कि हमारे रब ने क्या फ़रमाया है, और उसके बाद ख़ुद ही कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो भी फ़रमाया होगा वो हक़ फ़रमाया होगा। फिर अल्लाह फ़रमाते हैं, जिब्राईल मैंने आज इस बंदे को अपना महबूब बना लिया, तुम भी इसे अपना महबूब बनाओ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि आसमान के तमाम फ़रिश्तों को भी इसकी ख़बर दे दो, ये अल्लाह का प्यारा बन गया है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान के तमाम फ़रिश्ते और तमाम नूरानी मखलूक़ात भी इससे मोहब्बत करें, सातों आसमान के खरबों फ़रिश्ते इससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फ़रिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ऐलान करता है कि ऐ लोगो, फ़लाँ शख्स अल्लाह का महबूब है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और तमाम आसमानों की नूरी मखलूक़ात उससे मोहब्बत करती हैं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। और फिर दुनिया वालों के दिलों में अल्लाह पाक उस बंदे की मोहब्बत को डालता है। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 99 नामों में से एक नाम को ज़रूर टाइप कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।